اچھا، تو انسانی فطرت جسے فطرت کہتے ہیں، آخر یہ ہے کیا اور اسلامی تعلیمات میں اس کا کیا مقام ہے؟ آج ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کے ایک بیان کی روشنی میں اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیوں انتہا پسندی کے بجائے ایک متوازن، ایک بیلنسڈ راستے پر زور دیا جاتا ہے۔ چلیں ذرا اس کو اور سمجھتے ہیں۔ بیان کے مطابق فطرت وہ بنیادی چیز ہے جس پر انسان کو بنایا گیا ہے، مطلب ہماری جو بیسک نیچر ہے، اور اس میں ایک ساتھی کی خواہش، شادی کی خواہش، یہ ایک بہت ہی قدرتی حصہ ہے۔ اسلام ان خواہشات کو غلط نہیں کہتا، بلکہ انہیں نکاح جیسے پاکیزہ راستے سے پورا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ لیکن پھر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، بہت اہم سوال۔ اگر یہ خواہشات اتنی ہی قدرتی ہیں تو کیا ہوگا اگر کوئی انہیں مکمل طور پر دبانے کی، بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش کرے؟ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اب ہم اسی طرف آ رہے ہیں کہ جب اپنی نیچر کے، اپنی فطرت کے خلاف جایا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جیسا کہ ماخذ میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیے، بیان میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کچھ مذاہب میں پادری شادی نہیں کرتے، یا راہب اور رابائیں قسمیں کھا کر دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، یا پھر سنیاس لے لینا، یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز کو چھوڑ دینا۔ یہ سب وہ طریقے ہیں جہاں قدرتی خواہشات کو دبایا جاتا ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے، ماخذ کے مطابق فطرت کے خلاف جانا یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ یعنی اوپر سے تو شاید لگے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کے منفی اثرات جمع ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی بنیادی، اپنی بالکل اصلی نیچر سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ لڑائی آخرکار کہیں نہ کہیں تو نکلتی ہے۔ اب اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست کہانی کی طرف چلتے ہیں، اسلامی تاریخ کی ایک ایسی کہانی جو اس ساری تعلیم کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ 3 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھتے ہیں، اور ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ارے، اللہ کے نبی تو اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو ان سے بھی بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے۔ نیت بہت اچھی تھی، لیکن طریقہ وہ انتہا کی طرف جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا قسمیں کھائیں؟ ایک نے کہا میں زندگی بھر شادی ہی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں آج کے بعد کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات عبادت کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ توڑوں گا ہی نہیں۔ اب بظاہر تو یہ بہت بڑی نیکیاں لگ رہی ہیں نا؟ اب آتا ہے کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ، جب ان صحابہ کے ان ایکسٹریم نظریات کو درست کیا جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے ان تینوں کو بلایا اور بہت پیار سے، بہت نرمی سے ان کی اصلاح کی۔ انہیں سمجھایا کہ دین میں اس طرح کی شدت پسندی، اس طرح کی انتہا، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے جو فرمایا وہ توازن کی سب سے بہترین تعریف ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں لیکن میں کھاتا پیتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ یہاں پر دیکھیں کتنا واضح فرق نظر آ رہا ہے دونوں راستوں میں۔ ایک طرف ہے ایکسٹریم راستہ، یعنی نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے، نہ ہی خاندانی زندگی ہے، سب کو چھوڑ دینا ہے۔ اور دوسری طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جو کہتا ہے کہ عبادت بھی کرو لیکن اپنے جسم کو آرام بھی دو، روزہ بھی رکھو لیکن اپنے جسم کی ضرورت بھی پوری کرو، اور ہاں، شادی کرو اور اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ یہی تو ہے وہ توازن جس کی بات ہو رہی ہے۔ بیان میں اس جملے پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھنا، اسے آرام دینا، اسے کھانا کھلانا، یہ صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ یہ ایک حق ہے۔ ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے، یہ بھی دین کا ہی حصہ ہے۔ چلیں اب اس کہانی سے نکل کر اس کے پیچھے جو بڑا فلسفہ ہے، جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ تو جو مرکزی سبق ہے وہ ہے درمیانی راستہ، یعنی اعتدال کا راستہ۔ ایک ایسا راستہ جو نہ تو مکمل طور پر دنیا چھوڑنے کو کہتا ہے اور نہ ہی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کو، بلکہ یہ خوبصورت بیلنس ہے روحانی اور جسمانی ضرورتوں کے درمیان۔ اور آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو انسان کی نیچر سے لڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے، اس کے ساتھ چلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جہاں انسان اپنی قدرتی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور روحانی طور پر بھی آگے بڑھتا ہے۔ یہ ساری بات ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ آج کی دنیا کو دیکھیں، ہر طرف ایکسٹریمز ہیں، کام میں، تفریح میں، سوچ میں، ہر چیز میں انتہا پسندی ہے۔ ایسے میں ہم اپنی زندگیوں میں وہ بیلنس، وہ اعتدال کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔